بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ گروپ ہے مسائل کا دارالافتاء مدرسہ عربیہ خورجہ کے نام سے۔ یہ مدرسہ بلند شہر کے علاقے بلند شہر کی تحصیل خورجہ کے اندر واقع ہے۔ بے شمار طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں اور قیام طعام کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں عربی ششم تک اور افتاء کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مکاتب بھی یہاں چلتے ہیں حفظ ناظرہ وغیرہ کے۔ تو یہ گروپ ہے مسائل کا، اس کے اندر سوالات ہوتے ہیں، مدرسے کا گروپ ہے، اور ان سوالوں کے جوابات فتاویٰ کی روشنی میں، معتبر فتاویٰ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص پیرانہ سالی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا لیکن آخری عشرے کا اعتکاف اہتمام سے کرتا ہے، کیا اس طرح کا اعتکاف شرعاً معتبر ہوگا؟ واضح جواب تحریر کریں۔ تو سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور روزے کے بغیر اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا اعتکاف معتبر ہوگا یا نہیں معتبر ہوگا؟ تو بھائی، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ تو یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف ہوتا ہے 3 طرح کا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب، دوسری قسم ہے مسنون، اور تیسری قسم ہے نفل۔ تو یہ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تینوں چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے وہ کیسے واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے منت مانی، مثال کے طور پر یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ پہلی قسم، اس کو آپ یاد رکھیے۔ دوسری قسم ہے مسنون اعتکاف۔ مسنون اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے وہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مسنون اعتکاف۔ تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ نفلی اعتکاف جو ہے وہ اس کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں ہوتا ہے، اور یعنی آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اس وقت آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ داخل ہوئے ہیں مسجد میں، بلکہ آپ مسجد سے صرف گزر رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، اور اس گزرنے میں جتنی دیر آپ کا مسجد کے اندر چلنا ہوا اور ٹھہرنا ہوا تو اتنی دیر کا بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو دل میں نیت کرنا ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نفلی اعتکاف کی، آپ کا اعتکاف ہو جائے گا اور نفلی اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے، تو اسی لیے مسجد کے آداب میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے۔ اصل سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا، کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع کا جو پہلے نمبر کا جو اعتکاف ہے واجب اعتکاف، تو اس کے اندر روزہ رکھنا شرط ہے۔ دوسرے نمبر کا مسنون اعتکاف یعنی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف، تو اس میں بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ تو ان دونوں کے اندر روزہ شرط ہے، اس کے بغیر یہ دونوں اعتکاف نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ جو یہ تیسرا اعتکاف ہے اس کے اندر روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کے بارے میں کیا ہے کہ کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو کیا وہ شخص روزے رکھے بغیر اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کے بغیر اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ مسنون اعتکاف کی نیت نہ کرے بلکہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، کیونکہ اگر وہ مسنون اعتکاف کی نیت کرے گا تو جو محلے والے ہیں دوسرے لوگ ان کو دھوکہ ہو جائے گا۔ دھوکہ کیسے ہوگا؟ دھوکہ اس طرح سے ہوگا کہ دیکھیے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اگر پورے محلے سے رمضان کے جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی 10 دن کا اعتکاف ہے، ایک بھی آدمی اگر پورے محلے سے نہیں اعتکاف کرتا ہے رمضان کے اخیر عشرے کا، تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی محلے کا ایسا ہونا چاہیے جو صحیح طریقے سے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، تاکہ سب لوگ گناہ سے بچ سکیں۔ ایک بھی کر لے گا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری اتر جائے گی۔ تو اب اگر یہ شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف مسنون اعتکاف کرتا ہے اور روزہ یہ رکھ نہیں رہا ہے، تو محلے والے تو یہی سوچیں گے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، لیکن اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہو رہا ہے خود، کیونکہ روزہ شرط ہے اس میں اور یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اب جو ہے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس کو مسنون اعتکاف کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے صاف صاف کہ بھائی میں نہیں رکھ سکتا ہوں، مسنون اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا کسی اور کو تیار کرے محلے میں سے کہ وہ آدمی آ کر اس کے ساتھ میں بیٹھے، یہ نفلی اعتکاف کرے، اور محلے کا جو دوسرا شخص ہوگا اس کے ساتھ میں وہ مسنون اعتکاف کرے، تاکہ محلے والے دوسرے جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔